Assalamu alaikum, dear students. It is class 12th, subject political science, and our today's topic is non-alignment movement challenge to bipolarity. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ جو تھا وہ پہلے دو سپر پاورز کے درمیان بڑھ گیا تھا. اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی کنٹریزوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالیں گے جس سے کہ ہمارے تعلقات دونوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہیں، دونوں پاورز کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہیں، اور ہمیں ان کا جو کولڈ وار تھا اس میں ہم غیر ضروری طور نہ پڑیں. سو نان الائنمنٹ مومنٹ کی جو بنیاد تھی وہ پہلے سے اس کا بنیادی جو فاؤنڈر ممبر تھا، پرائمر جو اس کا تھا، اس کا جو بنانے والا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تھا، وہ ہندوستان کا پرائم منسٹر اس وقت کا جواہر لال نہرو تھا، جس نے اس کا ایک آئیڈیا دے دیا اس آرگنائزیشن کا، جو ان انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے لیے جو افریقہ اور ایشیا کی تھی. ایک سپیچ اس نے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے ذریعے 1946 میں کیا. تو اس کو اس ٹائم ہم کہہ سکتے تھے نہرویان آئیڈیا آف نان الائنمنٹ مومنٹ، اور اس کا فاؤنڈر تھا یہی جواہر لال نہرو. یہ صرف اور صرف انڈیپینڈنٹ سٹیٹس جو تازہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آزاد ہوئی تھی، تو ان میں سے زیادہ تر 5 کنٹریز تھی، جیسے کہ اس ٹائم جو تھا جوزف براز یوگوسلاویا کا پرائم منسٹر، اسی طرح عبد النصیر ایجپٹ کا، سکرانو آف انڈونیشیا اینڈ نکرم آف گانا. یہ 5 کنٹریز تھی اور ان کی جو پرائم منسٹر تھے ان کا ساتھ جواہر لال نہرو کو مل گیا. اور یہ جو 5 لیڈرز تھے they were known as the founder members of NAM. اس کے بعد فرسٹ نان الائنمنٹ سمٹ جو تھی وہ 1961 میں بلگریڈ میں ہو گئی، اور اس کی بنیادی 3 ضروری فیکٹرز تھے. سب سے پہلے جو فیکٹر تھا دیٹ واز کوآپریشن بٹوین دیز کنٹریز، جس کا میں نے ذکر کیا. دوسرا تھا کوآپریشن ان دا ویک آف ایسکلیٹنگ کولڈ وار کنفلکٹس اینڈ اٹس ایرینا. دوسرا، اور انڈیپینڈنٹ جو کنٹریز تھی ان کی انٹری آف نیولی انڈیپینڈنٹ افریقن اسٹیٹس ان دس گلوب. تو 1960 میں 16 نیو افریقن اسٹیٹس اس کی یونو کی ممبر بن گئی، اور انہوں نے ایک طرح سے تھرڈ ورلڈ اسٹیٹس کے حیثیت سے اب ان کا وجود آ گیا. اس کے بعد فرسٹ نیم سمٹ جو تھی وہ بلگریڈ میں 1961 میں ہو گئی. تو اس میں لگ بھگ 25 ممالک جو تھے انہوں نے اس میں حصہ لے لیا، اور 3 کروشل ڈیسیژنز اس میں لیے گئے. سب سے پہلے یہ تھا کہ ناٹ ٹو جوائن اینی پاور بلاک آف دا کولڈ وار ایرا، یعنی کہ دونوں جو پاور بلاکس تھے ان میں ہم کسی کے ساتھ بھی جوائن نہ کریں گے. یہ اس کا پہلی بنیادی پوائنٹ تھا. دوسرا تھا ٹو انکریز کوآپریشن بٹوین تھرڈ ورلڈ کنٹریز، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھی ہم آپس میں کوآپریشن رکھیں گے. اس کے بعد تیسرا ٹو فوسٹر کوآپریشن ٹو ریڈیوس کولڈ وار ٹینشنز. تو دا مومنٹ ورکڈ فار لانگ ٹو سی دا اینڈ آف کولڈ ورلڈ وار. لاسٹ سمٹ اس کی جو تھی دیٹ واز ہیلڈ ان ہاون ان 2006. اور ایٹ دی سمٹ India called up the developing states to fight against terrorism، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ کرنا، بڑے پاورز جو تھے ان کی ہیجمنی کے خلاف، اور پروڈکشن اینڈ پروموشن آف ساؤتھ کوآپریشن. سمٹ had at this time 116 members اور 15 observer countries ان کے پاس تھے، اور دن بدن اس کی ممبرشپ زیادہ ہوتی جا رہی تھی. اور اس کے بعد لاسٹ سمٹ جو تھی اس کے بعد دیٹ واز ہیلڈ ان شرم شیخ ان 2009، جہاں بھی تمام کنٹریز نے اس میں جو ٹیررزم اور پروٹیکشنزم تھا اس کے حق میں آواز دے دی. اور اس کے بعد نیم جو تھا نان الائنمنٹ مومنٹ،
It became a populist global movement, or many countries of varied political system and interests have joined it. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ نیم اٹ بیکیم ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ، اور نیم جو تھا اٹ واز ناٹ اباؤٹ بینگ اے پارٹ آف اینی الائنس، یعنی کہ یہ کسی کے ساتھ کوئی الائز نہیں رکھتا تھا. تو دس واز آل اباؤٹ نیم. اوکے سی یو.